اگر تو نے ہمیں آج معاف نہیں کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے ہو جائیں گے، ہم گمراہ لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی بھی توبہ قبول کی۔ اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کی بھی توبہ قبول کی۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی توبہ قبول کی۔ حضرت اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد علیہ السلام کی بھی توبہ قبول کی۔ اتنے بڑے بڑے انبیاء کی حقیقت میں مومن تو وہ ہوتا ہے کہ جب مومن سے کوئی ایک بھی اگر گناہ ہو جاتا ہے، اگر مومن سے ایک غلطی بھی ہو جاتی ہے، ایک خطا اور ایک لغزش بھی ہو جاتی ہے، تو مومن کو چین نہیں آتا ہے، مومن کو سکون نہیں ملتا ہے، اس لیے کہ جب تک وہ اس گناہ کو معاف نہ کر لے، جب تک اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھا کر گر گڑا کر اللہ رب العالمین سے توبہ اور معاف نہ کروا لے، تب تک اس مومن کو چین نہیں آتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مومن کے بارے میں فرمایا وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، اور گناہ گاروں میں سے سب سے بہتر گناہ گار وہ ہے، سب سے بہتر انسان وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد فوراً اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ کر لیتا ہے، فوراً اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھا کر گر گڑانے لگتا ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر کتنے گناہ پائے جاتے ہیں، مسلمانوں کی زندگی کے اندر قدم قدم پہ گناہ ہوتے جا رہے ہیں، لیکن مسلمان اس کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومن کی صفت کو بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان المؤمن یرا ذنوبہ کانہ قائد تحت جبل، کہ مومن تو وہ ہوتا ہے کہ جب مومن سے کوئی ایک گناہ بھی ہو جاتا ہے، کوئی ایک غلطی بھی ہو جاتی ہے، تو اسے ڈر ہوتا ہے کہ گویا کہ میں کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہوں۔ مومن یوں سمجھتا ہے کہ اگر مجھ سے ایک غلطی بھی ہو جائے تو گویا کہ میں نے پہاڑ کے برابر گناہ کر لیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پہاڑ مجھ پر گر جائے۔ یہ ہم مومن کی صفت اور ایک فاجر اور ایک گناہگار اور ایک خطاکار اور ایک اللہ کے نافرمان بندوں کی صفت یہ، وہ گناہ کو کچھ نہیں سمجھتا ہے، وہ گناہ کو ایک مچھر کے پر کے برابر سمجھتا ہے، جیسے کہ کوئی مکھی اس انسان کے ناک پر آ کر بیٹھے، پھر وہ ہاتھ کا اشارہ کرے تو وہ مکھی بھاگ جائے۔ فاجر انسان، گنہگار انسان گناہ کو معمولی سمجھتا ہے، گناہ کو کچھ نہیں سمجھتا ہے، صرف گناہ کو ایک مکھی کے برابر سمجھتا ہے۔ جیسے کہ مکھی کسی انسان کے ناک پر آ کر بیٹھے، پھر وہ اس کو ہاتھ کا اشارہ کرے تو وہ مکھی بھاگ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک فاجر اور ایک گناہگار انسان گناہ کو اتنا کم محسوس کرتا ہے، حالانکہ مومن تو وہ ہوتا ہے کہ جب وہ اس سے ایک غلطی بھی ہو جائے تو اس ایک غلطی کو، اس ایک گناہ کو پہاڑ کے برابر سمجھتا ہے، اور اللہ رب العالمین سے معاف کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کے سامنے روتا ہے، گر گڑاتا ہے۔ آج بہت سارے کتنے ایسے مسلمان ہیں جنہیں گناہ کا کوئی تصور نہیں، وہ یوں کہتے ہیں کہ آج ہم سے جو غلطی ہوتی ہے ہونے دو، تو دیکھا جائے گا۔ اگر ان سے یوں کہا جائے کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کل سے پڑھا جائے گا۔ اگر ان سے یوں کہا جاتا ہے کہ آج اپنے اعمال کی سدھار کر لیجئے، قبر کے اندر عذاب ہوگا، تو یوں کہتے ہیں کہ دیکھا جائے گا۔ فاجر کی مثال ہی ایسی ہے کہ وہ اپنی بات کو ٹال دیتے ہیں، وہ گناہ کو گناہ تصور نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرما دیا ایک مومن اور ایک فاجر کے درمیان کیا فرق ہے۔ بہت سارے مسلمان آپ کو ایسے ملیں گے جو مزاروں پہ جاتے ہیں، وہاں پہ سجدے کرتے ہیں، وہاں پہ چادر چڑھاتے ہیں، پھر بھی انہیں وہ اس گناہ کا کوئی احساس، کوئی تصور نہیں ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسے مسلمان بھی آپ کو ملیں گے جو کہ بدعت کرتے ہیں اور اس بدعت کو نیکی سمجھ کر کرتے ہیں۔ بہت سارے مسلمان ایسے جو شرکیہ اعمال کرتے ہیں، جو اپنے بچوں کے کمر میں، جو اپنے بچے کے گلے میں تعویذ تک لٹکا دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ شرکیہ اعمال ہے، اور جب تک بندہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرے گا تب تک وہ بندہ بھلائی نہیں پا سکتا، تب تک وہ بندہ اللہ کی رحمت کو نہیں پا سکتا، تب تک وہ بندہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوگا۔ جب انسان اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہیں کرے گا، جب اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہو، اگر اس بندے سے لغزش ہو جاتی ہے، اگر اس بندے سے یہ گناہیں ہو جاتی ہے، پھر بھی وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ رب
رب العالمین ایسے انسان کو معاف کر دیتا ہے. لیکن دوسرا انسان جو بہت ساری عبادتیں کرتا ہو, نفلی تمام عبادتوں کو انجام دیتا ہو, لیکن اگر وہ انسان مزاروں پر جاتا ہو, وہاں پہ چادر چڑھاتا ہو, وہاں پر اپنے نظر نیاز پیش کرتا ہو, وہاں پہ جا کر اپنی فریاد کرتا ہو, تو اللہ رب العالمین ایسے انسان کو کبھی بھی نہیں بخشے گا. ان سب کو چھوڑیے, مسلمانوں کی زندگی کے اندر دیکھیے کہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں ہمارے سماج کے اندر, دیکھیے کتنے مسلمان ہیں جن کی زندگی میں نماز ہے, کتنے مسلمان ہیں جن کے پاس طاقت ہونے کے باوجود, جن کے پاس روپیہ پیسہ ہونے کے باوجود وہ حج نہیں کرتے ہیں. کتنے ایسے مسلمان ہیں جو فرض روزے تک ادا نہیں کرتے ہیں. مسلمان ان گناہ کو, ایسے گناہ کو گناہ تصور نہیں کرتے ہیں. مسلمانوں کے زندگی کے اندر والدین کے نافرمانی ہے, پڑوسیوں کو ستانا ہے, عورتوں کو حقوق کو دبانا ہے, عورتوں کو وراثت میں حصہ دینا ہے. میرے بھائیوں, ایسے گناہوں کو, ان سب بڑے بڑے گناہوں کو آج مسلمان گناہی تصور نہیں کرتا ہے. آج مسلمان ان کو یوں ہی ٹال دیتا ہے, حالانکہ یہ کبیرہ گناہ ہے. میرے بھائیوں, مسلمانوں کو گناہ کی تصور ہونی چاہیے, مسلمانوں کو گناہ کا تصور نہیں ہے. آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دور میں چلیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر کسی صحابی سے ایک چھوٹی سی غلطی اگر ہو جاتی تھی تو وہ صحابی لوگ, وہ صحابہ حضرات اس چھوٹے گناہ کو بھی ہلاک کر دینے والے گناہ شمار کر دیتے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں, انکم لتعملون اعمالا هي ادق من الشعر, بے شک تم لوگ ایسے عمل کرتے ہو, تم لوگ ایسی غلطیاں کرتے ہو, ایسے گناہ کرتے ہو جن گناہوں کو تم لوگ حقیر سمجھتے ہو, جن گناہوں کو تم لوگ معمولی سمجھتے ہو. حالانکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی چھوٹی چھوٹی گناہوں کو ہلاک کر دینے والے گناہ سمجھتے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر زندہ تھے, اس وقت اگر کسی مسلمان سے چھوٹی سی بھی غلطی ہو جاتی تھی تو تمام کے تمام لوگ اسے سمجھتے تھے کہ اس نے بہت بڑا گناہ کر لیا. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں کی زندگی کے اندر اتنے بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں, مسلمانوں نے اتنے بڑے بڑے گناہ سب انجام دیے, لیکن مسلمانوں نے اس گناہ سے بڑے بڑے گناہوں کو بڑا گناہ نہیں سمجھا, ایسے بڑے بڑے گناہوں کو بڑا گناہ تصور نہیں کیا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اگر آج کے دور میں ہوتے اور لوگوں کو اتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہوئے دیکھتے, لوگوں کو شرک کرتے ہوئے دیکھتے, لوگوں کو بدعت کرتے ہوئے لوگوں کو والدین کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھتے, تو پتہ نہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر کسی انسان سے ایک چھوٹی سی بھی غلطی ہو جاتی تھی تو تمام کے تمام لوگ افسوس کرتے کہ ہائے ہمارا انسان نے کتنا بڑا گناہ کر لیا, اس انسان نے اتنا بڑا گناہ کر لیا. جبکہ آج ہمارے اندر, ہم مسلمانوں کے اندر اتنے بڑے بڑے گناہ, ہم سے اتنی بڑی بڑی غلطی ہو جاتی ہے, پھر بھی ہم اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں, اللہ رب العالمین کو نہیں پکارتے ہیں, اللہ رب العالمین کو یاد نہیں کرتے ہیں. حالانکہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو پکارتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا, تم میرے سامنے جھولی پھیلاؤ میں تمہاری جھولی کو بھر دوں گا, تم میرے سامنے ہاتھ اٹھاؤ میں تمہارے ہاتھ کو بھر دوں گا. اللہ رب العالمین پکارتا ہے. میرے بھائیوں, اس لیے ہمیں اور آپ کو گناہ کرنے کے بعد فوراً توبہ کر لینا چاہیے. جب گناہ ہو جائے تو ہمیں اور آپ کو فوراً توبہ کر لینا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی 3 واقعہ جو مشہور ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کسی صحابی سے, کسی عورت سے, کسی مرد سے چھوٹی سی چھوٹی گناہ ہو جاتی یا پھر بڑے گناہ ہو جاتے تو اپنے گناہ کو معاف کرانے کے لیے, اپنے گناہوں کو اپنے آپ سے دور کرانے کے لیے کس طریقے سے بے چین ہوتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے اور یوں کہتی ہے یا اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے کیا کیا. نبی اس
عورت نے کہا یا اللہ کے نبی مجھ سے زنا جیسے گناہ سرزد ہو گئے ہیں, مجھے پاک کیجئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے گارجن کو بلوایا, اس عورت کے گارجن کو اور اس عورت کے گارجن آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسن الیہا کہ تم اس کے ساتھ اچھے سے برتاؤ کرو اور اچھے سے برتاؤ کرو, اور جب یہ عورت بچہ جنم دے دے گی تو تم اس کو میرے پاس لے کر آنا. جب وہ عورت بچہ جنم دے دیتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ عورت لائی جاتی ہے, پھر اسے رجم کر دیا جاتا ہے. اسے جب رجم کر دیا جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس عورت نے اللہ رب العالمین سے ایسی توبہ کی, لقد تابت توبۃ, اس عورت نے اللہ رب العالمین کے سامنے ایسی توبہ کی, اس عورت نے اللہ رب العالمین کو ایسے گڑگڑایا, اس عورت نے اللہ رب العالمین کو ایسے یاد کیا کہ اگر اس عورت کی توبہ کو مدینے کے 70 افراد کے لیے, اگر اس عورت کی توبہ کو مدینے کے 70 افراد کے درمیان تقسیم کر دیا جائے پھر بھی اس عورت کی توبہ کافی ہو جائے گی. اس سے اچھی توبہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس عورت نے اپنے گناہ کے لیے, اپنے آپ کو گناہ سے پاک کرنے کے لیے, اپنی جان کو اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی خوشی کے لیے قربان کر دیا. میرے بھائی, اس عورت سے زنا ہو گیا, اس عورت سے وہ گناہ سرزد ہو گیا, لیکن وہ عورت چپ چاپ نہ بیٹھی, اس عورت کو چین نہیں ہوئی, اس لیے کہ وہ مومنہ تھی. انسان ہونے کے ناطے اس سے گناہ ہو گیا تھا, اس سے غلطی ہو گئی تھی, لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ کے نبی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, مجھے رجم کر دیجئے تاکہ میں گناہ سے پاک ہو جاؤں, تاکہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن مجھے اس کا سزا نہ دے, دنیا ہی میں مجھے سزا مل جائے. اسی طریقے سے دوسرا واقعہ حضرت ماعز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ طہرنی, یا اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم جاؤ اور اللہ رب العالمین سے معافی مانگو, توبہ استغفار کرو. وہ انسان جاتا ہے, تھوڑی دور جاتا ہے, پھر واپس آتا ہے, پھر کہتا ہے یا رسول اللہ طہرنی, یا اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے, مجھے پاک کیجئے. پھر نبی کریم کہتے ہیں کہ تم جاؤ اور اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرو, رب آپ کو معاف کرا دو. وہ انسان جاتا ہے, پھر تھوڑی دور جاتا ہے, پھر واپس آتا ہے, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے یا رسول اللہ طہرنی, یا اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی وہی کہتے ہیں کہ تم جاؤ اور اللہ رب العالمین سے معافی مانگو, اللہ رب العالمین سے توبہ کرو. جب انسان چوتھی مرتبہ واپس آتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے پوچھتے ہیں اے لوگوں کیا اس انسان کا ذہن ٹھیک ٹھاک ہے, کہ اس انسان کا دماغی توازن ٹھیک ٹھاک ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں یا انسان, ہاں اللہ کا رسول یہ انسان ٹھیک ٹھاک ہے, اس انسان کا ذہن درست ہے. پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ انسان جو کہتا ہے کہ مجھے پاک کیجئے, مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, مجھ سے زنا ہو گیا ہے, کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ کیا اس نے شراب تو پی کے نہیں رکھی ہے؟ ایک صحابی نے اس کے منہ کو سونگا تو وہ شراب نہیں پی کے تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیما اطہرک, یہ ماعز بن مالک میں تمہیں کس چیز سے پاک کروں؟ تو ماعز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا اللہ کے رسول مجھے زنا سے پاک کیجئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے رجم کرنے کا حکم دیتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی ہوئی حکم دی, تمام صحابہ کرام نے انہیں پتھر مار کر انہیں قتل, انہیں ہلاک کر دیا, انہیں رجم کر دیا گیا. رجم کرنے کے بعد لوگوں میں دو گروہ بن گئے. ایک گروہ کہنے لگے کہ ماعز بن مالک ہلاک ہو گئے, اور دوسرے گروہ یوں کہنے لگے کہ ماعز بن مالک رضی اللہ عنہ نے ایسی توبہ کی, اس کی توبہ قبول ہو گئی. پھر 2-3 روز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تشریف لاتے ہیں, ان کو سلام کرتے ہیں, اس کے بعد کہتے ہیں کہ ماعز بن مالک رضی اللہ عنہ کے لیے تم لوگ دعا کرو. تو صحابہ کرام دعا کرتے ہیں یا اللہ تو ماعز بن مالک رضی اللہ عنہ کو معاف کر دے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ مائس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ایسی توبہ کی اگر اس کی توبہ کو ایک گروہ کے درمیان تقسیم کر دیا جائے تو اس گروہ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ان تمام لوگوں سے، ان دونوں لوگوں سے غلطی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھایا، انہوں نے اللہ رب العالمین کے سامنے رویا، گر گڑایا، تو اللہ رب العالمین نے انہیں معاف کر دیا۔ انہیں اس طریقے سے بے چینی ہوتی تھی کہ جب تک ہمیں اس گناہ کا سزا نہ مل جائے ہمیں سکون نہیں ملے گا۔ میرے بھائیو، اسی طریقے سے آئیے سنتے ہیں، اور ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور یوں کہتی ہے اللہ کے رسول مجھے پاک کیجیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم جاؤ اور اللہ رب العالمین سے معافی مانگو، اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرو۔ تو اس عورت نے کیا کہ اللہ کے رسول کیا مجھے بھی آپ مائس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح لوٹائیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا یہ عورت تمہارا مائس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کیا تعلق ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے اسی سے زنا کیا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی رجم، بالآخر اسے بھی رجم کیا جاتا ہے، اسے بھی قتل کر دیا جاتا ہے، اسے بھی قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ تھی صحابہ کرام کے دور کے زمانہ، یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعات۔ میرے بھائیوں، اگر ان سے کوئی بھی غلطی ہو جاتی تھی تو وہ چین سے اور سکون سے نہیں بیٹھتے تھے۔ آج مسلمانوں کی حالت دیکھیں تو مسلمانوں کی زندگی کے اندر کتنے گناہ ہو جاتے ہیں۔ آج مسلمان کتنے ایسے مسلمان ہیں جو زنا میں مبتلا ہے، کتنے ایسے مسلمان ہیں جو نشے میں مبتلا ہے، کتنے ایسے مسلمان ہیں جو حرام کمانے میں مبتلا ہے، کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کے گھروں کے اندر کبھی بھی حلال کمائی نہیں آتی ہے، وہ ہمیشہ حرام کے چکر میں لگے رہتے ہیں۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو شرک کرتے رہتے ہیں، کتنے ایسے مسلمان ہیں جو والدین کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں، پڑوسی کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ ایسے مسلمان ہیں میرے بھائیوں، ہمارے آپ کو اپنے اعمال کے اندر جھانک کر دیکھنا چاہیے، اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے ہم کس طرح جا رہے ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمارا ایمان کیا ہے، ہم اللہ کے سامنے جا کر کیا جواب دیں گے، اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے کا وہ واقعہ ہمیں یاد نہیں آتا ہے۔ میرے بھائیوں، ان واقعات کو یاد رکھیے، اور جب گناہ ہو جائے تو اللہ رب العالمین کے سامنے روئیے، گڑگڑائیے، اور اللہ رب العالمین کے سامنے معافی مانگیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کے اندر یہ ارشاد فرماتا ہے ان الحسنات یذھبن السیئات، کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہے، نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ جب ایک مسلمان سے گناہ ہو جائے، جب ایک مسلمان سے انسان ہونے کے ناطے غلطی ہو جائے تو اس انسان کو زیادہ سے زیادہ نیکی کر لینی چاہیے، اس لیے کہ جب وہ انسان زیادہ سے زیادہ نیکی کر کے رکھے گا تو اس انسان کے جو گناہ ہوں گے وہ گناہ آٹومیٹک مٹ جائے گا، اور اس گناہ کو مٹانے کا سب سے پہلا ذریعہ ہے توبہ استغفار۔ انسان کو توبہ استغفار کے ذریعے سے ہی معافی مل سکتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ جب انسان سے غلطی ہو جائے تو اس انسان کو توبہ استغفار کو لازم پکڑنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تو یہ تھی کہ جب کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے تھے، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ توبہ کیا کرتے تھے۔ ہمیں کتنی مرتبہ توبہ کرنی چاہیے؟ ہم سے تو ہر روز گناہ ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں زیادہ سے زیادہ توبہ کرنی چاہیے۔ اور توبہ کرنا یہ تمام انبیاء کرام کا شیوا رہا ہے۔ تمام انبیاء کرام ہمیشہ اللہ رب العالمین سے توبہ کیا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے جنت میں داخل کیا اور ان سے کہا گیا کہ تم فلاں درخت کے پاس مت جانا، لیکن جب وہ دونوں شیطان کے بہکاوے میں اللہ کے اس منع کردہ درخت کے پاس چلے گئے اور اس پھل کو کھا لیے اور اس پھل کو چکھ لیے، تو انہوں نے بھی اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھایا، اللہ رب العالمین کے سامنے رویا اور گڑگڑایا اور کہا ربنا ظلمنا انفسنا
وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یا اللہ ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہمیں آج معاف نہیں کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے ہو جائیں گے، ہم گمراہ لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی بھی توبہ قبول کی۔ اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کی بھی توبہ قبول کی۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی توبہ قبول کی۔ حضرت اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد علیہ السلام کی بھی توبہ قبول کی۔ اتنے بڑے بڑے انبیاء